ایک تو مجھے ٹی وی اینکر نے بہت پھنسانے کی کوشش کی کہ مدرسوں میں بد اخلاقی ہوتی ہے, مدرسوں میں یہ ہوتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اسکولوں میں زیادہ پٹا بھی ہوں, لڑکوں کو پٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے, مدرسے میں نہیں پٹا. لیکن میں یہ بات اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ لوگ اسکول اور مدرسوں کا کمپیئر نہ شروع کرتے ہیں. ہمارا مقصد اسکول کو بدنام کرنا نہیں ہے, لیکن اپنا بڑے سے بڑا جرم بھی ٹھنڈے پیٹوں پی جاتے ہیں. اور مدرسے کا ایک واقعہ یا چند جزوی واقعات, 25-30 ہزار مدرسے ہیں, ان 25-30 ہزار مدرسوں میں اگر 2-4 واقعات آپ کے سامنے آ جائیں تو کیا مطلب ہر مدرسے میں ایسا ہی ہو رہا ہے اور صبح شام یہی ہوتا رہتا ہے. ہم جب اسکول میں 9th کلاس میں جاتے تھے نا, ہمارے کلاس فیلوز موجود ہیں, تو ہمارے جو پی ٹی کے ماسٹر ہیں وہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے تھے. اور 90s کے دور کے جتنے اسکول ہیں ان سب کا یہی حال ہے تقریباً. کلاس میں داخل ہونے سے پہلے ڈنڈے 5-6 تو ہی لگتے تھے. پھر ہمارے ایک سائنس کے ٹیچر تھے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اگر حیات ہیں, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہت ذمہ داری سے پڑھاتے تھے, مارتے بے تحاشا تھے وہ. ایسے ہمیں مرغا بنا کے, ذرا سے کوئی مسٹیک ہوئی تو ہیلی کاپٹر بنتے تھے ہم لوگ. بغیر چیئر کے بیٹھنا, بغیر کرسی کے بٹھا دیا اور ڈنڈوں سے رانیں نیلی ہو جاتی تھیں ہماری. لیکن ہم نے نہ ان ٹیچروں کے خلاف کبھی نیگیٹو ہمارے ذہن میں خیال آیا, کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا استاذ کی مار ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. بس نہ کبھی گھر میں شکایت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا, کیونکہ گھر میں کرتے تو پٹتے. ابا کہتے تم استاذوں کی شکایتیں کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. میں نہیں کہہ رہا کہ روز ایسا ہوتا تھا, کبھی کبھار, اور سب کے ساتھ ہوتا تھا, سب کے ساتھ ہوتا تھا. نہیں ہونا چاہیے, میں اس کا بھی قائل ہوں, اس طرح مارنا نہیں چاہیے. لیکن کسی مدرسے میں اگر کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے غیر اخلاقی حرکت یا مار پیٹ کا, تو اس کی وجہ سے مدرسوں کے پہ کلپ ہنس ہنس کے اور خوش ہو کے کلپ بنانا کہ دیکھا ہم تو کہتے تھے مدرسے ایسے ہوتے ہیں, دیکھا ہم تو کہتے تھے, یہ تکبر ہے. اس کی آپ کو دنیا میں سزا مل سکتی ہے. اللہ آپ کو ذلیل کر سکتا ہے, رسوا کر سکتا ہے. تو انسان کو نا حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جب آپ دوسرے کے عیب نکال رہے ہوتے ہو تو اس میں بزبان حال آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ میں بہت اچھا ہوں. آپ زبان سے نہیں کہتے, لیکن بزبان حال یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہو, اور یہ دعویٰ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا میں لڑوں گا اس سے. اللہ اپنے علاوہ کسی کو نہیں رکھتا باقی. تو اس لیے یہ جو واقعہ اسکینڈل آیا, اس میں اب مدرسوں کے خلاف ایسے کلپ بازیاں ہو رہی ہیں, لوگ مزے چس کے, جیسے ان کو خوشی ہوئی ہے, ان کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ واقعہ ہو گیا. افسوسناک واقعہ ہے, سزا ہونی چاہیے. لیکن آپ کے انداز بیان سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت خوش ہیں کہ ہمیں مدرسوں کو بدنام کرنے کا ایک موقع مل گیا. میں نے 20 سال پڑھایا ہے, اب بھی پڑھا رہا ہوں. میں نے وہ ٹی وی اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ 20 سال کے عرصے میں میرا چیلنج ہے, سینکڑوں طلباء ہیں میرے, سینکڑوں, پورے ملک میں, بیرون ملک بھی. کوئی ایک طالب علم لے کر آؤ جو یہ کہے کہ فلاں موقع پہ ہمارے اس استاذ نے ایک تھپڑ مارا ہے ہم کو. اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, آپ کو مدرسے کے سینکڑوں اساتذہ یہی دعویٰ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی ایک لے کر آؤ. تو اور ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا وہ ادھر ہی مدرسوں کے ہی فارغ ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کبھی نہیں مارا. وہ انہی مدرسوں سے فارغ ہیں, جامعہ فاروقیہ, کچھ بنوری ٹاؤن سے, کچھ دارالعلوم کرنگی سے, کچھ جامعہ اشرفیہ لاہور والا, تو انہی مدرسوں سے فارغ ہیں جو. اور میں جب مدرسے گیا تو میں نے اپنے اسکول کے ٹیچرز کے اخلاق کو بھی دیکھا اور مدرسے کے ٹیچرز کے. زمین آسمان کا فرق تھا علماء کے اخلاق میں اور اسکول ٹیچرز کے. وہ بھی اچھے تھے, میں نہیں کہہ رہا وہ خراب تھے, وہ میرے قابل احترام ہیں. لیکن جو ہم نے ایمانداری اور اخلاق مدرسے کے اساتذہ میں دیکھا وہ ہمیں اسکول میں نظر. اسکول میں ایسے ٹیچرز بہت تھے جو بد اخلاقی سے بات کرتے تھے, مدرسے میں ہمیں ایک بھی نظر, مجھے کم از کم ایک بھی نظر نہیں آئے. میں جب گیا نا مدرسے کا پہلا دن تھا تو ہمارے ٹیچر ایسے بات کرتے تھے, آئیے بیٹھیے کھائیے, اس طرح کے الفاظ میں ایسی شائستگی تھی ان کے. اور
ذمہ داری سے پڑھانا. تنخواہیں کتنی؟ تنخواہیں انتہائی معمولی، انتہائی معمولی. جو کہتے ہیں نا بعض لوگ الزام لگاتے ہیں علماء بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، یہ ہزاروں میں لاکھوں میں چند ہوتے ہیں جن کا اللہ نے کوئی کاروبار میں برکت دی ہوتی ہے. یہ لاکھوں میں چند ہوتے ہیں. 99% علماء جو مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ان کی تنخواہیں 10,000 8,000، جس میں پورے پورے گھر چلا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ فیسلٹی گورے کے پاس نہیں ہے. عیسائیوں میں پادری اسلام کے لیے اتنی محنت بولو نہیں کرتے جو اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بر صغیر، خاص طور پہ بر صغیر کے علماء نے محنت کی. آپ کو چاہیے تھا آپ ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے کہ یار 8-8 9-9 ہزار تنخواہوں میں آپ کیسے 20-20 30-30 سال بخاری پڑھاتے ہو، آپ فقہ کی کتابیں پڑھاتے ہو، آپ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہو، اور کتنی محنت سے. میں گواہ ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے جتنے اساتذہ اب تک دینی مدرسوں میں دیکھے ہیں کتابوں کے، ان سے زیادہ محنت کرنے والا میں نے اسکولوں میں نہیں دیکھا. اسکولوں میں نے ایسے ٹیچرز دیکھے تھے جو صبح آتے تھے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا ہم نے کیا پڑھانا ہے، کوئی لیکچر کی ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی، گپ شپ کر کے چلے جاتے تھے. ایسے میں نے ٹیچرز دیکھے ہیں اسکولوں میں، اپنے اسکول میں دیکھے ہیں، اپنے کالجز میں دیکھے ہیں. اچھے بھی دیکھے ہیں جو بہت ذمہ داری سے پڑھاتے تھے، لیکن مدرسے میں نے ایک ٹیچر بھی درجنوں ٹیچروں میں نہیں دیکھا جو ٹرخاتے ہو طلبا کو. رات کو جو سبق پڑھانا ہوتا ہے پہلے خود اس کی اچھی طرح تیاری. اس کا تصور نہیں ہے ہمارے دینی مدارس میں کہ استاذ نے کل کوئی لیکچر دینا ہے اور پریپریشن کے بغیر جا کے وہ لیکچر دینا شروع کر دے. اس میں اگر کوئی برائی، کچھ جزوی واقعات برائی کے مل جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں ہر جگہ ہوتے ہیں. دیکھو دنیا میں کتنی مضبوط قانون سازی ہو، کتنی اچھی تربیت ہو، برائی کم تو ہوتی ہے، ختم کبھی بھی نہیں ہوتی. یہ اصول یاد رکھیں. برائی ختم اگر آپ چاہیں گے نا ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب تو پھر شر اور خیر جو اللہ نے دونوں کو ساتھ چلانا ہے وہ سیٹ اپ تو ختم ہو گیا نا. تو موقع مل گیا لوگوں کو اس اسکینڈل کے بعد باتیں بنانے کا دینی مدارس کے خلاف. دینی مدرسے کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جن کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. ایسے بھی لوگ ہیں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں، شہروں کا رخ کرتے ہیں. کچی آبادیوں میں انہوں نے 4 دیواری کھڑی کر دی، وہاں لا کے 8-10 یتیم بچے کرائے پہ لے کے. بولو یار، اب مجھے نا ڈر لگ رہا ہے آپ لوگ کہیں میں سے بعض لوگ یہ سلسلہ نہ شروع کر دیں، یار یہ تو ارننگ کا بہترین ذریعہ ہو، یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھے. 4 دیواری کھڑی کی، 8-10 یتیم بچے ادھار لے کے بولو ڈال دی. اب ان کے نام پہ بکرا دے مار 4.5 سائن بورڈ لگے میں ہمارے ہاں یتیم بچے. وہ بچے بھی ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے آرڈر پہ یتیم کروائے ہیں باقاعدہ، کیسے سے مرجھائے ہوئے چہرے، ان کے پھٹے پرانے کپڑے. وہ ویڈیوز بھی ان کی جا رہی ہیں اور وہ منہ دکھا دکھا کے ان سے لوگوں سے چندہ لے رہے ہیں. کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، محلے والوں کو یا انتظامیہ کو یا اور لوگوں کو، بھئی یہ کتنا آڈٹ کا کوئی سسٹم تو ہو، یہ چندہ کہاں آ رہا ہے، یہ چندہ کہاں جا رہا ہے، ایجوکیشن کا کیا سسٹم ہے. تو یہ ادارہ مدرسہ نہیں کہلاتا، یہ دکان ہے. یہ اس کو تو مدرسہ آپ نے خود نام دیا ہوا ہے. ایسے بہت سے ادارے ہیں. تو لوگ ان یتیم بچوں کا منہ دیکھ دیکھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، پیسے دے رہے ہوتے ہیں. وہ کمانے کا ذریعہ ہے. وہ محتمم بعض دفعہ کھا رہا ہوتا ہے، دبا کے کھا رہا ہوتا ہے اور تھوڑے سے کھلا بھی رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ آپ کا قصور ہے، یہ مدرسوں کا قصور نہیں ہے. یہ تو آپ کا قصور ہے کہ آپ مدرسہ اور دکان میں فرق بولو نہیں کرتے. یتیم بچوں کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے نام پہ، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں ہمیں گھر میں دال ملتی ہے، یہاں بکرا مل. تو ایسے مدرسوں کا کوئی تربیت کا نہ کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ وہ کسی بڑے مدرسے سے ان کا الحاق ہوتا ہے. کوئی ان کے سرپرستی اور ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس طرح کے بہت سارے ہیں. تو ایسے مدرسوں میں اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، نہ وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے یا عالم بیٹھا ہوا ہے، تو کیا دلیل ہے کہ یہ مفتی عالم ہے؟ مفتی عالم کا لفظ اتنا سستا ہے، کہیں بھی جا کے کسی کے بھی لگا دو.
کہیں بھی جا کے کسی کے بھی کوئی پوچھنے والا ہمارے ملک میں نہیں ہے. مفتی عبد القوی کو بھی لوگوں نے مفتی کہہ دیا. تو بھائی کون سے ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مفتی کا؟ کون سے ادارے میں؟ خام خواہ میں. ایک آدمی ڈاکٹروں کو بدنام کرنے کے لیے کہے کہ وہ دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اور غلط ٹیکے لگا رہا ہے لوگوں کے, اور ڈاکٹر فلاں نام ہے اس کا. ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس پہنچی تو نہ اس کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے. تو اب ڈاکٹر ذمہ دار ہوں گے اس کے؟ اب لوگ کہیں کہ بھائی لوگ تو فرق نہیں کرتے نا, لوگ تو اس کو بھی ڈاکٹر سمجھتے ہیں اس کو بھی. تو یہ لوگوں کی کا ہیڈک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ہیڈک نہیں ہے, یہ لوگوں کا قصور ہے. بہت سے ہم نے جعلی حکیم دیکھے ہیں جو حکیم ہی نہیں ہیں لیکن علاج کر رہے ہیں بیٹھ کے. میں نے بھی اپنا قصہ سنایا تھا, ایک کلینک کھولی بھی یہیں کہیں ہے, نام نہیں بتاؤں گا. میں چلا گیا, میرا پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا بہت عرصے سے, تو میں ان کے پاس چلا گیا. انہوں نے پتہ نہیں کون سی دوائیں مجھے دیں, میں جانتا بھی تھا ان دواؤں کے بارے میں. مجھے کہتے ہیں آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے. وہیں پھینک دو بیٹھے بیٹھے. اتفاق سے یورک ایسڈ میں ٹیسٹ کرا چکا تھا چند دن پہلے, 2-4 دن پہلے, وہ ٹھیک تھا بالکل. ان کو نہیں پتا تھا. وہیں نا تاکہ انسپائر ہوگا انسان, ارے بھائی ان کو تو یورک ایسڈ کا بھی پتہ ہے یار, یہ تو میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے. کہہ رہے ہیں ایکچولی آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا. میں نے کہا میں نے تو ابھی ٹیسٹ کروایا ہے بھائی, 2-4 دن پہلے بالکل صحیح تھا. کہہ رہے ہیں بھائی 2 دن میں اوپر نیچے ہوتا ہے, یوں جاتا ہے یوں آتا ہے. میں نے کہا پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اب آپ کو حکیم برے ہوتے ہیں تو بھائی ہم تو کلینک دیکھ کے گھس گئے, مطب دیکھ کے اس کا دوا خانہ, اور اس سے زیادہ میں بیچارہ کیا کرتا, میرے پیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا. اب ہو گیا الحمدللہ. پراٹھے نہیں چھوڑیں گے تو یہی ہوگا نا. اب صحیح ہو گیا, پراٹھے پھر بھی کھائیں الحمدللہ. تو بھائی یہ اصل تو یہ ہے کہ اس کو یہاں بٹھایا کس نے ہے, کون ہے اس کی ذمہ داری لے رہا ہے. کوئی بھی مطلب کھول کے بیٹھ جائے تو حکیم تھوڑی بن جائے گا.